Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. موت کے وقت خلفائے اسلام، عمرائے کرام اور صحابہ اعظام کے اقوال۔ جب حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھا دو۔ لوگوں نے بٹھا دیا۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے اور تسبیح بیان کرتے رہے، پھر رونے لگے اور ارشاد فرمایا، اے معاویہ، بڑھاپے میں اللہ کی یاد آئی اور دور انحطاط میں ذکر خدا زبان پر آیا۔ اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب جوانی کا درخت سرسبز و شاداب تھا؟ یہ کہہ کر اس قدر روئے کہ آواز بلند ہونے لگی۔ ساتھ میں یہ دعا بھی کرتے رہے، اے اللہ سخت دل گناہ گار بوڑھے پر رحم فرما، اے اللہ لغزشیں معاف کر اور خطاؤں سے صرف نظر فرما، اور اس شخص کے ساتھ حلم کا معاملہ کر جو تیرے سوا کسی سے امید نہیں رکھتا اور تیرے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ قریش کے ایک شیخ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مرض وفات کے دوران حضرت معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے ان کے جسم میں جھریاں دیکھیں۔ آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، دنیا تمام وہی ہے جو ہم نے دیکھی ہے اور جس کا ہم نے تجربہ کیا ہے۔ ہم نے اس کی رونق کا استقبال کیا اور عیش کی زندگی سے لطف اندوز ہوئے، لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ دنیا نے تمام رونقوں اور عیش کوشیوں کو سمیٹ لیا۔ رسی کے بعد رسی کاٹ ڈالی۔ اب دنیا نے ہمیں کھوکھلا اور بوسیدہ کر دیا ہے اور اب وہ ہمیں ملامت کرنے لگی ہے۔ لعنت ہے ایسی دنیا پر اور تف ہے ایسے گھر پر۔ روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کھیتی کرتا ہے وہ کاٹتا ہے، میں نے تمہاری امارت کا بار سنبھالا۔ اب جو شخص میرے بعد تمہارا امیر بنے گا وہ مجھ سے زیادہ برا ہوگا، جیسے مجھ سے پہلے کے عمراء مجھ سے بہتر تھے۔ اے یزید، جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی سمجھدار اور عقل مند انسان سے نہلوانا، اس لیے کہ عقل مند انسان کو اللہ کے نزدیک ایک مرتبہ حاصل ہے، اور زور زور سے تکبیر کہنا، پھر خزانے میں سے ایک رومال نکالنا، اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کپڑے ہیں، آپ کے کچھ بال اور ناخن ہیں۔ بال اور ناخن میری ناک، منہ، کان اور آنکھ میں رکھ دینا، اور کپڑے کفن کے اندر میرے جسم کے اوپر رکھ دینا۔ اے یزید، والدین کے بارے میں میری وصیت پر دھیان دینا۔ جب تم میری تکفین اور تدفین سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اور ارحم الراحمین کو تنہا چھوڑ دینا۔ محمد ابن عقبہ کہتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے فرمایا، کاش میں قریش کا ایک بھوکا شخص ہوتا اور اس منصب خلافت پر فائز نہ ہوتا۔ عبد الملک ابن مروان نے انتقال سے پہلے دمشق کے اطراف میں ایک دھوبی کو کپڑے دھوتے ہوئے دیکھ کر کہا، کاش میں ایک دھوبی ہوتا اور ہر روز اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا اور مجھے دنیاوی چیزوں میں سے، یعنی مراد خلافت و حکومت ہے، کچھ حاصل نہ ہوتا۔ ابو حازم کو جب اس قول کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے خلفاء اور حکام موت کے وقت اس حال کی تمنا کرتے ہیں جس میں ہم ہیں، اور ہم موت کے وقت ان کے حال کی آرزو نہیں کرتے۔ کسی شخص نے عبد الملک ابن مروان سے مرض وفات میں مزاج پرسی کی اور پوچھا، اے امیر المومنین، آپ خود کو کیسا پاتے ہیں؟ جواب دیا، میں خود کو ایسا پاتا ہوں جیسا اس آیت میں مذکور ہے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ۔ پارہ نمبر 7، رکوع نمبر 17، آیت نمبر 95۔ اور تم ہمارے پاس تنہا آ گئے جس طرح ہم نے تمہیں اول بار پیدا کیا تھا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کو اپنے پیچھے ہی چھوڑ آئے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی اہلیہ محترمہ فاطمہ بنت عبد الملک کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے مرض وفات میں یہ دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ
میری موت کو لوگوں پر ظاہر مت کر، گو کچھ ہی دیر کے لیے مخفی رہے۔ چنانچہ جس روز آپ نے وفات پائی، میں آپ کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی جس کا ایک دروازہ ان کے کمرے میں بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے آپ کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ پارہ نمبر 20 رکوع نمبر 12 آیت نمبر 83۔ یہ عالم آخرت ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں نہ بڑا بننا چاہتے ہیں اور نہ فساد کرنا، اور نتیجہ نیک متقی لوگوں کو ملتا ہے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ جب میں نے دیر تک آواز نہیں سنی تو تشویش ہوئی اور ایک غلام کو بھیجا کہ وہ یہ جا کر دیکھے کہ کیا آپ سو گئے ہیں۔ غلام نے جا کر دیکھا اور زور سے ایک چیخ ماری۔ میں بھی تیزی سے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھا تو آپ ہمیشہ کے لیے سو چکے تھے۔ کسی نے انتقال سے پہلے آپ سے وصیت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، میرے اس حال سے ڈرو، تمہیں بھی ایک دن اس حال میں پہنچنا ہے۔ روایت ہے کہ جب آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اس نے معائنہ کرنے کے بعد کہا، میرے خیال میں انہیں زہر دیا گیا ہے، مجھے ان کی موت کا خوف ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے فرمایا، جسے زہر نہیں دیا جاتا کیا تم اس کی موت سے بے خوف ہو جاتے ہو؟ طبیب نے پوچھا، امیر المومنین کیا آپ کو زہر کا احساس ہو گیا تھا؟ فرمایا، مجھے اسی وقت معلوم ہو گیا تھا جب زہر میرے پیٹ میں پڑا تھا۔ طبیب نے کہا، آپ کو علاج کرانا چاہیے، مجھے آپ کے نفس کے چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا، کہاں جائے گا؟ یقیناً میرے رب کے پاس جائے گا جو جانے کی بہترین جگہ ہے۔ بخدا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری شفا میرے کان کی لو کے پاس ہے تب بھی ہاتھ نہ بڑھاتا۔ اے اللہ، عمر کے لیے اپنی ملاقات میں خیر کر۔ اس واقعے کے بعد آپ چند دن حیات رہے۔ کہتے ہیں کہ وفات سے پہلے آپ رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے آپ کے ذریعے سنتیں زندہ کی ہیں اور انصاف کا بول بالا فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا مجھے کھڑا نہیں کیا جائے گا اور اس مخلوق کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا؟ بخدا اگر میں نے ان میں عدل کیا ہوتا تب بھی مجھے اپنے نفس پر خوف ہوگا کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی حجت پیش نہیں کر سکے گا، الا یہ کہ اللہ تعالی ہی اسے حجت کی تعلیم دے۔ اور اس صورت میں ہمارا کیا حال ہوگا جب ہم نے عدل سے دامن بچایا ہوگا اور انصاف کی بے کنی کی ہوگی۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں چھلک آئیں۔ اس کے بعد کچھ ہی دیر زندہ رہے۔ جب وفات کا وقت ہوا فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ لوگوں نے انہیں بٹھا دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے، اے اللہ، میں وہ ہوں جسے حکم دیا گیا مگر اس نے کوتاہی سے کام لیا، جسے منع کیا گیا مگر اس نے حکم عدولی کی، لیکن لا الہ الا اللہ کے باب میں نے کوتاہی نہیں کی۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور دیر تک ایک طرف دیکھتے رہے۔ لوگوں نے پوچھا، کیا دیکھتے ہیں؟ فرمایا، میں کچھ سبز پوشوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہیں اور نہ جن۔ ہارون رشید سے منقول ہے کہ انہوں نے موت کے وقت اپنا کفن خود پسند کیا اور اسے دیکھتے تھے اور یہ آیت تلاوت کرتے تھے، ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ۔ پارہ نمبر 29 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 28 اور 29۔ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میری جاہ بھی مجھ سے گزر گئی۔ مامون نے راکھ بچھائی اور اس پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اس شخص پر رحم کر جس کا ملک زوال پذیر ہو چکا ہے۔ معتصم اپنی موت کے وقت کہتا تھا کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میری عمر اتنی مختصر ہے تو میں کبھی وہ کام نہ کرتا جو میں نے کیے ہیں۔ مستنصر باللہ وفات کے وقت سخت بے چین اور مضطرب تھا۔ لوگوں نے کہا، امیر المومنین آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ دنیا رخصت ہو گئی ہے اور آخرت آ چکی ہے۔ عمر ابن عاص نے وفات کے وقت
صندوقوں کو دیکھتے ہوئے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ان صندوقوں کو اندر کی چیز کے ساتھ کون لے گا؟ پھر فرمایا کاش اس میں مینگنیاں ہوتیں۔ حجاج نے اپنی موت کے وقت کہا اے اللہ میری مغفرت فرما، لوگ کہتے ہیں تو میری مغفرت نہیں کرے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز حجاج کے اس کلمے پر حیرت اور رش کیا کرتے تھے۔ جب حضرت حسن بصری کے سامنے اس کا یہ مقولہ نقل کیا گیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ کیا واقعی اس نے ایسا کہا تھا؟ کہنے والے نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی ہو۔ اجلا صحابہ اور تابعین اور دوسرے بزرگان امت کے اقوال۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت ارشاد فرمایا اے اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا اور آج تجھ سے امید رکھتا ہوں۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں دنیا کو اور اس میں دیر تک رہنے کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ نہریں جاری کروں یا درخت لگاؤں، بلکہ دوپہر کی سخت دھوپ میں پیاسا رہنے، مصائب جھیلنے اور ذکر کے حلقوں میں علماء کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھنے کے لیے پسند کرتا تھا۔ جب آپ پر نہایت سخت نزع اور جانکنی کا عالم طاری ہوا، یہاں تک کہ کسی اور پر نہ ہوا تھا، تو جب کچھ طبیعت میں ٹھہراؤ ہوتا تو عرض کرتے اے اللہ تو چاہے میرا گلا کتنا ہی کیوں نہ گھونٹ لے، تیری عزت کی قسم تو جانتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ جب حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کا وقت وفات ہوا تو رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں دنیا کے فراق میں نہیں روتا ہوں، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ دنیا میں سے توشے کی مقدار ہمارے پاس اتنا ہی ہو جتنا مسافر کے پاس زاد راہ ہوتا ہے، اور یہ احمد اور حاکم کی حدیث ہے۔ جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ان کا مال دیکھا گیا، ان کا ترکہ 10-12 درہم کا تھا۔ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان کی اہلیہ کہنے لگیں ہائے افسوس۔ فرمایا ہائے افسوس نہ کہہ، بلکہ واہ کس قدر خوشی کی بات ہے، کہہ کل ہم اپنے احبا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت سے ملاقات کریں گے۔ کہتے ہیں کہ وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن المبارک رضی اللہ عنہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور یہ آیت پڑھتے ہوئے ہنسنے لگے لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، پارہ نمبر 23 رکوع نمبر 6 آیت نمبر 61۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی وفات سے پہلے رونے لگے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اللہ کے قاصد کا منتظر ہوں جو مجھے جنت یا دوزخ کی بشارت دے۔ حضرت ابن المنقدر بھی وفات کے وقت رونے لگے۔ یہ پوچھنے پر کہ آپ کیوں روتے ہیں، انہوں نے جواب دیا بخدا میں کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں روتا ہوں جس پر میں نے معمولی سمجھ کر اقدام کیا ہو اور وہ اللہ کے نزدیک غیر معمولی ہو۔ عامر ابن عبد القیس رحمۃ اللہ علیہ بھی وفات سے پہلے روئے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں دنیا کی حرص میں اور موت کے خوف سے نہیں روتا، بلکہ اس لیے روتا ہوں کہ میں گرمیوں کی دوپہر میں پیاسا نہ رہ سکا اور سردیوں کی راتوں میں اپنے رب کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آنکھیں کھولیں اور فرمایا ہائے افسوس، سفر کتنا طویل ہے اور زاد سفر کس قدر قلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے وفات سے پہلے اپنے آزاد کردہ غلام نصر سے فرمایا میرا سر مٹی پر رکھ دے۔ نصر یہ سن کر رونے لگا۔ فرمایا کیوں روتا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی وہ آسائشیں اور راحتیں یاد آ گئیں جن میں آپ نے پوری زندگی بسر کی، اور آج فقر، افلاس اور غریب الوطنی کے عالم میں انتقال کر رہے ہیں۔ فرمایا خاموش رہ، میں نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھے مالداروں کی طرح زندہ رکھنا اور فقراء کی موت دینا۔ اس کے بعد نصر سے فرمایا مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کر، اور جب تک میں دوسرا کلام نہ کروں اس سے پہلے دوبارہ مت کہنا۔
عطا ابن یسار کہتے ہیں کہ شیطان ایک شخص کے سامنے اس کی موت کے وقت آیا اور کہنے لگا کہ تم نے نجات پا لی۔ اس نے کہا میں تجھ سے اب بھی خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ ایک بزرگ وفات کے وقت رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ آیت رونے پر مجبور کر رہی ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، پارہ نمبر 6 رکوع نمبر 9 آیت نمبر 27۔ خدا تعالی متقیوں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں۔ حضرت حسن ایک ایسے شخص کے پاس تشریف لے گئے جو نزع کے عالم میں تھا، بس جان سپردی کرنے والا تھا، اور فرمایا جس کام کی ابتدا ایسی ہو اس کی انتہا سے ڈرنا چاہیے، اور جس کی انتہا ایسی ہو اس کی ابتدا میں زہد کرنا چاہیے۔ جریری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نزع کے وقت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس دن جمعہ تھا اور نوروز بھی تھا۔ نزع کے وقت بھی وہ قرآن پڑھتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے پورا قرآن پڑھا۔ میں نے عرض کیا ابو القاسم اس حالت میں بھی آپ نے ختم کر لیا؟ فرمایا مجھ سے زیادہ اس کا مستحق کون ہے، خاص طور پر اس وقت جب کہ میرا صحیفہ لپیٹا جانے والا ہے۔ اویم کہتے ہیں کہ ابو سعید الحزاز نے یہ اشعار پڑھتے ہوئے جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حنین قلوب العارفین الی الذکر وتذکارهم وقت المناجات للسر ادیرت کؤوس للمنایا علیہم فاغفوا عن الدنیا کغفاء ذی الشکر هم حوالة بما أسكر به أهل ود الله كالأنجم الزهر فأجسامهم في الأرض قتلى بحبه وأرواحهم في الحجب نحو العلا تسري فما أرسوا إلا بقرب جبيبهم وما أرجوا من مس بوس ولا در۔ عارفین کے دل خفیہ مناجات کے وقت ذکر و تذکار کے مشتاق رہتے ہیں، فنا کے جام ان پر گردش کرتے ہیں اور وہ دنیا سے اس طرح غافل ہو جاتے ہیں جس طرح نشے میں مبتلا شخص تمام باتیں بھول جاتا ہے۔ ان کے افکار ایسے میدان کو اپنی جولانگاہ بناتے ہیں جہاں اللہ کے محبین روشن ستاروں کی طرح جلوہ بکھیرتے ہیں۔ ان کے جسم زمین میں بے جان نظر آتے ہیں اور روحیں بلندیوں کی طرف محو سفر۔ وہ اسی جگہ ٹھہرتے ہیں جہاں حبیب قریب ہوتا ہے، پھر انہیں کسی مصیبت یا ضرر کا احساس نہیں ہوتا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ ابو سعید الخزاز پر موت کے وقت وجد کا زبردست غلبہ تھا۔ فرمایا عجب نہیں کہ ان کی روح شدت اشتیاق کے باعث پرواز کر جاتی۔ ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ سے موت کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا میں موت سے ایک لحظہ پہلے اللہ کی معرفت چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ سے عالم نزا میں کہا گیا اللہ کہو، کہنے لگے کب تک؟ میں تو اس کے درد سے خاکستر ہوا جاتا ہوں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں منشاد الدینوری کے پاس تھا، اتنے میں ممشاد الدینوری کے پاس تھا، اتنے میں ایک فقیر آیا اور سلام کر کے کہنے لگا یہاں کوئی ایسی صاف ستھری جگہ ہے جہاں انسان مر سکے؟ لوگوں نے اسے ایک جگہ بتلا دی، وہاں پانی کا ایک چشمہ بھی تھا۔ اس شخص نے تجدید وضو کیا اور کچھ رکعتیں پڑھیں اور اس جگہ پہنچا جو اسے بتلائی گئی تھی، پاؤں پھیلا کر لیٹا اور مر گیا۔ ابو العباس الدینوری کی مجلس میں ایک عورت کو حال آ گیا اور وہ چیخنے لگی۔ ابو العباس نے اس سے فرمایا مر جا۔ وہ عورت اٹھ کر دروازے کی طرف چلی، دروازے پر پہنچ کر مڑی اور ابو العباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگی لو میں مرتی ہوں، اور یہ کہہ کر زمین پر گر پڑی۔ دیکھا تو بے جان ہو چکی تھی۔ ابو علی الرودباری کی ہمشیرہ فاطمہ سے مروی ہے کہ جب ابو علی الرودباری کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کا سر میری گود میں تھا۔ انہوں نے آنکھیں کھولیں اور کہنے لگیں کہ یہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، یہ جنتیں سجا دی گئی ہیں، اور یہ کہنے والا کہہ رہا ہے اے ابو علی، ہم نے تجھے ایک بلند مرتبے پر فائز کر دیا ہے، اگرچہ تو اس مرتبے کا خواہش مند نہ ہو۔ پھر وہ یہ شعر
پڑھنے لگے وَحُقَّقَ لَا نَظَرْتُ إِلَى سِوَاكَ بِعَيْنِ مَوَدَّةٍ حَتَّى أَرَاكَ مُعَذِّبِي بِفُتُورِ لَحِظٍ وَبِالْخَدِّ الْمُوَرَّدِ مِنْ حَيَاكَ، اور تیرا حق یہ ہے کہ میں تیرے سوا کسی پر الفت کی نظر نہ ڈالوں یہاں تک کہ تجھے دیکھ لوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ تو چشم بیمار اور حیا کے باعث سرخ ہو جانے والے رخساروں سے سزا دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا لا الہ الا اللہ کہو، انہوں نے جواب دیا کہ کیا میں بھول گیا ہوں کہ اسے یاد کروں؟ جعفر ابن نصیر نے بکران الدینوری سے جو شبلی کے خادم تھے دریافت کیا کہ موت کے وقت شبلی کا کیا حال تھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے اوپر ایک شخص کا 1 درہم ہے جو ظلم کی راہ سے میرے پاس آیا تھا، حالانکہ میں نے اس کی تلافی کے لیے مالک درہم کے ثواب کی نیت سے ہزاروں درہم صدقے کیے ہیں، لیکن وہ درہم آج بھی میرے دل میں پھانس کی طرح چبھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے نماز کے لیے وضو کرا دو۔ میں نے وضو کرا دیا لیکن داڑھی میں خلال کرنا بھول گیا۔ اس وقت آپ بول نہیں پا رہے تھے، اس لیے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی داڑھی میں خلال کر دیا، پھر انتقال فرما گئے۔ جعفر یہ واقعہ سن کر رونے لگے اور کہنے لگے کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہو گے جس سے عمر کے آخری لمحے میں بھی شریعت کے آداب فوت نہیں ہوئے۔ بشر ابن الحارث پر جانکنی سخت تھی۔ کسی نے کہا تم جو موت سے اس قدر پریشان ہو شاید دنیا چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے؟ کہنے لگے نہیں، بلکہ اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہونا ایک بہت مشکل کام ہے۔ صالح ابن مسمار سے کسی نے کہا کیا آپ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کریں گے؟ فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ تعالی کو چھوڑ کر اپنے بچوں کو کسی اور کے سپرد کروں۔ جب ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب ہوا تو آپ کے ساتھی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ لو مرد ہو اس لیے کہ آپ رب غفور رحیم کے پاس جا رہے ہو۔ آپ نے فرمایا تم یہ نہیں کہتے کہ ڈرو اس لیے کہ تم اپنے رب کے پاس جا رہے ہو جو معمولی غلطیوں کا حساب لے گا اور بڑے گناہوں پر عذاب دے گا؟ ابو بکر الواسطی سے لوگوں نے عرض کیا کہ ہمیں وصیت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا تم سے اللہ تعالی کی جو مراد ہے اس کی حفاظت کرو۔ ایک بزرگ کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو ان کی بیوی رونے لگیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کیوں روتی ہو؟ بیوی نے جواب دیا میں آپ پر روتی ہوں۔ فرمایا اگر رونا ہی ہے تو اپنے آپ پر رو، میں تو اس دن کے لیے 40 برس سے رو رہا ہوں۔ حضرت جنید کہتے ہیں کہ میں سری سختی کی عیادت کے لیے گیا، وہ اس وقت مرض وفات میں مبتلا تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کیسی طبیعت ہے؟ جواب میں انہوں نے یہ شعر پڑھا کیف اشکو الی طبیبی ما بی والذی اصابنی من طبیبی، میں اپنے طبیب سے اپنے حال کا کیا شکوہ کروں اس لیے کہ میرا یہ حال میرے طبیب ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں انہیں پنکھا کرنے لگا، کہنے لگے وہ شخص پنکھے کی ہوا سے کیا لطف اندوز ہوگا جو اندر سے جل رہا ہو۔ پھر یہ 3 اشعار پڑھے القلب محترق والدمع مستبق والقرب مجتمع والصبر مفترق کیف القرار على من لا قرار له مما جناه الهوى والشوق والقلق یا ربی ان یکو شیء فیہ لی فرج فمنن علی به ما دام بی رمق، دل جل رہا ہے اور آنکھیں اشک بہا رہی ہیں، درد جمع ہے اور صبر منتشر ہے، اس شخص کو قرار کیسے حاصل ہو جسے شوق محبت اور خلق نے بے قرار کر رکھا ہو۔ اے اللہ اگر کسی چیز میں میرے لیے کشادگی ہو تو مجھ پر اس کا فضل فرما جب تک مجھ میں زندگی کی رمق ہے۔
روایت ہے کہ شبلی کے کچھ احباب ان کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جبکہ وہ موت کی جاں کنی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جواب میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے: ان بیتن انت ساکن غیر محتاج الی السرج وجهك المامول حجتنا یوم یاتی الناس بالحجج لا اتاح اللہ لی فرجا یوم ادعو منک بالفرج۔ وہ گھر جس میں تو رہتا ہے کسی چراغ کا محتاج نہیں ہے، تیری ذات کریم جو ہماری امیدوں کا مرکز ہے ہماری حجت ہوگی جس دن لوگ حجتیں لے کر آئیں گے، جس دن میں تجھ سے اس حال سے کشائش چاہوں گا، اللہ تعالی مجھے کشادگی عطا نہ کرے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو العباس ابن عطا حضرت جنید کے پاس نزع کے عالم میں پہنچے اور سلام کیا۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت تو جواب نہیں دیا، لیکن کچھ دیر بعد وعلیکم السلام کہا، پھر فرمایا بھائی میں وظیفہ پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا، پھر اپنا رخ قبلے کی طرف کیا اور تکبیر کہہ کر وفات پا گئے۔ قطانی سے وفات کے وقت پوچھا گیا کہ آپ کا عمل کیا تھا؟ فرمایا اگر موت کا وقت قریب نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی اپنے عمل کے متعلق کچھ نہ بتلاتا، میں اپنے دل کے دروازے پر 40 برس تک کھڑا رہا، جب بھی کسی غیر نے اندر گھسنے کی کوشش کی میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا۔ معتمر کہتے ہیں کہ جب حکم ابن عبد المالک کی وفات ہوئی تو میں وہاں موجود تھا، اس وقت میں نے یہ دعا کی اے اللہ اس پر موت کے سکرات آسان فرما، کیونکہ یہ ایسا تھا ویسا تھا۔ میں نے اس کے کچھ محاسن ذکر کیے۔ حکم نے آنکھیں کھولیں اور پوچھا یہ کون شخص بول رہا ہے؟ میں نے اپنا نام بتلایا۔ اس نے کہا ملک الموت مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں ہر سخی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر جاں بحق ہو گیا۔ حضرت یوسف ابن اسبات رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئے تو حذیفہ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے اے ابو محمد یہ گھبراہٹ اور پریشانی کا وقت ہے؟ یوسف نے کہا میں کیوں نہ گھبراؤں اور کس لیے پریشان نہ ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے اپنے کسی عمل سے اللہ تعالی کی تصدیق نہیں کی۔ حذیفہ نے کہا اس نیک آدمی پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ موت کے وقت یقین کے ساتھ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنے کسی عمل سے اللہ تعالی کی تصدیق نہیں کی۔ مغازلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک بزرگ صوفی کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اس وقت بیمار تھے، میں نے سنا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، مجھ پر رحم فرما۔ ایک بزرگ ممشاد دینوری کے پاس بوقت وفات پہنچے اور ان کے لیے دعا کی اے اللہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیجیے ویسا معاملہ کیجیے۔ یہ دعا سن کر وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ 30 برس سے مجھ پر جنت اور اس کی نعمتیں پیش کی جا رہی ہیں لیکن میں انہیں نگاہ بھر کر دیکھتا بھی نہیں۔ رویم سے موت کے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہو، انہوں نے کہا میں اس سے بہتر کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وفات سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی، انہوں نے فرمایا کیا وہاں کوئی اور بات نہیں؟ مزلی رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آپ کے مرض وفات کے دوران حاضر ہوئے اور دریافت کیا اے ابو عبداللہ آپ نے کس حال میں صبح کی؟ آپ نے فرمایا میں نے اس حال میں صبح کی کہ دنیا سے رخصت ہوتا ہوں، دوستوں سے جدا ہوں، اپنے برے اعمال سے ملتا ہوں اور جام فنا پیتا ہوں اور اللہ کے پاس جاتا ہوں اور یہ نہیں جانتا کہ میری روح جنت کی طرف جائے گی کہ میں اسے مبارکباد دوں یا دوزخ میں جائے گی کہ اس سے تعزیت کروں۔ پھر یہ اشعار پڑھے لما قست قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي نحو عفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنت بعفوك ربي كان عفوك أعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرمنا ولولاك لم يغوي بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدم
جب میرا دل سخت ہوا اور میری راہیں مسدود ہو گئیں تو میں نے تیرے عفو سے اپنی امید کو سیڑھی بنا لیا۔ میں نے اپنے گناہوں کو برائی کے اعتبار سے نہایت بڑا سمجھا، لیکن جب تیرے عفو سے موازنہ کیا تو تیرے عفو کو بڑا پایا۔ تو ہمیشہ اپنے عفو و کرم اور فضل و عنایت سے گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ اگر تو نہ ہوتا تو کوئی عابد کسی ابلیس سے گمراہ نہ ہوتا، اس نے تو تیرے پاکباز بندے آدم کو گمراہ کیا۔ احمد ابن الخزرویہ سے وفات کے وقت ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ سوال سن کر ان کی آنکھیں بھر آئیں اور کہنے لگے، اے بیٹے، اس دروازے پر 95 برس سے دستک دے رہا ہوں، اب دے رہا تھا، اب کھلنے کا وقت آیا، معلوم نہیں سعادت کے ساتھ کھلے گا یا شقاوت کے ساتھ، اب مجھے جواب کی فرصت کہاں؟ یہ ہیں بزرگان دین کے اقوال جو ان کے احوال کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں۔ اصل میں بعض لوگوں پر وفات کا خوف غالب رہا، بعض پر رجا، بعض پر شوق اور محبت، اس لیے ہر شخص نے اپنے حال کے اعتبار سے گفتگو کی۔ اس لیے یہ تمام اقوال اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جنازوں اور قبرستانوں میں عارفین کے اقوال اور زیارت قبور کا حکم۔ جنازوں میں اہل بصیرت کے لیے عبرت ہے اور اہل غفلت کے لیے تنبیہ اور تذکیر ہے، بشرط یہ کہ وہ فکر و تدبر کریں، ورنہ اکثر اہل غفلت کے قلوب جنازوں کے مشاہدے سے سخت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے جنازے دیکھتے رہیں گے، یہ خیال نہیں کرتے کہ خود انہیں بھی جنازے کی صورت لوگوں کے کاندھوں پر جانا ہے، اور اگر اس کا خیال ہوتا بھی ہے تو یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں جلد جانا ہے، اور نہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لوگ آج جنازوں کی صورت قبرستان جا رہے ہیں وہ خود بھی اسی غلط فہمی میں مبتلا تھے اور یہی سوچا کرتے تھے کہ انہیں مرنا نہیں ہے، یا مرنا ہے تو اتنی جلدی نہیں مرنا ہے، مگر ان کا خیال غلط نکلا اور ان کی مدت بہت جلد پوری ہو گئی ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی شخص جنازہ دیکھے اسے یہ سوچنا چاہیے گویا وہ خود اس جنازے میں ہے، اور اگر آج نہیں ہے تو بہت جلد اس جگہ آنے والا ہے، یا تو آج ہی یا کل، اور کل نہیں تو پرسوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آپ کوئی جنازہ دیکھتے تو ارشاد فرماتے، جاؤ ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ مکحول الدمشقی جنازہ دیکھ کر فرماتے، تم صبح کو جا رہے ہو، ہم شام کو آنے والے ہیں۔ نصیحت مؤثر ہے اور غفلت تیزی سے آنے والی ہے، پہلا جاتا ہے اور دوسرے کو کوئی عقل نہیں ہے۔ السید ابن حزیر کہتے ہیں کہ میں کسی جنازے پر اس طرح نہیں گیا کہ میرے دل میں اس کے علاوہ کسی اور چیز کا خیال آیا ہو اور اس کے علاوہ بھی کوئی بات سوچی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور وہ کن حالات سے دوچار ہوگا۔ جب مالک ابن دینار کے بھائی کا انتقال ہوا تو مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کے جنازے کے لیے باہر نکلے اور یہ کہتے ہوئے رونے لگے کہ بخدا میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہیں ہوں گی جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا انجام کیا ہوا ہے، اور یہ بات مجھے مرتے دم تک معلوم نہیں ہو سکے گی۔ آمش کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ کس شخص سے تعزیت کریں، کیونکہ اس مجمع میں ہر شخص غم و حزن کی تصویر نظر آتا تھا۔ ثابت البنانی کہتے ہیں کہ ہم جنازوں میں شریک ہوتے تھے اور ہمیں کوئی شخص ایسا نظر نہیں آتا تھا جو اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے ہوئے روتا نہ ہو۔ یہ تھا ہمارے بزرگوں کا خوف، اور آج یہ حال ہے کہ جنازے میں شریک ہونے والے اکثر لوگ ہنستے، بولتے اور کھیلتے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ مردے کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے بھی ہیں تو یہ کہ اس نے کتنا ترکہ چھوڑا اور اس کی میراث کس کو ملے گی۔ اگر کوئی قریبی عزیز ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ اپنے مرنے والے عزیز کی بخشش کا کیا سامان کیا جائے، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ مرحوم نے جو مال چھوڑا ہے اسے اس میں کتنا حصہ کس ہیلے اور تدبیر سے حاصل ہو سکتا ہے۔
ان میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جو اپنے جنازے میں غور کرتا ہوگا اور مرنے کے بعد اپنے انجام کے متعلق سوچتا ہوگا۔ اس غفلت کا سبب اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ معاصی اور گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہو جاتے ہیں اور لایعنی امور میں پڑ جاتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہم کو اس غفلت سے بیدار فرمائے۔ جنازوں میں حاضر ہونے والوں کا بہترین ادب یہ ہے کہ وہ مرنے والوں پر روئیں، بلکہ اگر عقل رکھتے ہوں تو خود اپنے اوپر روئیں، نہ کہ میت پر۔ ابراہیم الزیات نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ میت پر رحم کر رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اپنے اوپر رحم کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ یہ شخص تو 3 دہشتناک امور سے نجات پا گیا۔ ملک الموت کا چہرہ دیکھ چکا ہے، موت کی تلخی چکھ چکا ہے، اور خوف خاتمے کے خوف سے مامون ہو چکا ہے۔ ابو عمر ابن العلا کہتے ہیں کہ میں جریر شاعر کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ اپنے کاتب کو شعر املا کرا رہا تھا۔ اچانک ایک جنازہ سامنے آیا۔ جریر شعر کہتے کہتے رک گیا اور کہنے لگا، واللہ مجھے ان جنازوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ پھر اس نے یہ 2 شعر پڑھے، تروعنا الجنائز مقبلات ونلہ حین تذهب مدبرات كروعة ثلة لمغار ذئب فلما غاب عادت راتعات۔ جنازے جب میرے سامنے آتے ہیں تو ہمیں خوفزدہ کر دیتے ہیں، اور جب وہ اوجھل ہو جاتے ہیں تو ہم کھیل میں لگ جاتے ہیں، جس طرح بکریاں بھیڑیے کو دیکھ کر ڈر جاتی ہیں، اور جب وہ غائب ہو جاتا ہے تو پھر چرنے لگتی ہیں۔ جنازے میں شرکت کے آداب۔ جنازوں میں حاضری کے بھی کچھ آداب ہیں، مثلاً یہ کہ فکر کرے، غفلت سے بھی اجتناب کرے، تیار ہو اور متواضع بن کر اس کے ہمراہ چلے۔ ہم نے فن فقہ میں اس کے کچھ آداب اور سنن بیان کیے ہیں۔ ایک ادب یہ ہے کہ میت کے متعلق اچھا گمان رکھے، خواہ وہ فاسق ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے متعلق اچھا گمان نہ رکھے اگرچہ ظاہری حالت نیکی اور تقوی پر دلالت کرتی ہو، اس لیے کہ خاتمہ خطرناک ہے، اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ عمر ابن زر روایت کرتے ہیں کہ ان کے ایک پڑوسی کا انتقال ہو گیا۔ وہ نہایت گناہگار شخص تھا، بے شمار لوگوں نے اس برائی کے باعث اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، لیکن انہوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی، اس کی نماز پڑھی۔ جب اسے قبر کے اندر لٹا دیا گیا تو انہوں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، تو نے اپنی زندگی توحید میں بسر کی اور سجدوں سے اپنی پیشانی کو گرد آلود کیا، اگرچہ لوگ تجھے گناہگار کہتے ہیں۔ بھلا ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا اور خطا کا ارتکاب نہیں کیا؟ روایت ہے کہ بصرے کے نواح میں ایک ایسے شخص کا انتقال ہو گیا جو فساد اعمال میں مبتلا تھا۔ اس کی بیوی کو کوئی ایسا شخص نہیں مل سکا جو جنازہ اٹھانے میں اس کی مدد کرتا، کیونکہ کثرت فسق کی وجہ سے کوئی شخص اس کے قریب نہیں آتا تھا۔ مجبوراً اس نے بوجھ ڈھونے والے بلائے اور ان کی مدد سے جنازہ لے گئی۔ کسی شخص نے نماز پڑھی اور کرائے کے مزدور اسے دفن کے لیے جنگل میں لے گئے۔ مقام تدفین سے قریب ایک پہاڑ واقع تھا، اس پر ایک بڑے بزرگ معتکف تھے۔ عورت نے دیکھا گویا وہ جنازے کے منتظر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو ہی جنازہ وہاں پہنچا وہ بزرگ پہاڑ سے اتر کر نیچے تشریف لائے اور اس پر نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ آنن فانن یہ خبر شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بزرگ پہاڑ سے اتر کر جنازے کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ لوگ یہ خبر سن کر جوک در جوک وہاں پہنچے اور بزرگ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی۔ لوگوں کو اس واقعے پر بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ وہ کس خیال سے نیچے تشریف لائے۔ بزرگ نے جواب دیا کہ مجھ سے خواب میں کہا گیا تھا کہ فلاں جگہ جاؤ، تمہیں ایک جنازہ ملے گا جس کے ساتھ اس کی بیوی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس پر نماز پڑھو، اس لیے کہ اس کی مغفرت کر دی گئی ہے۔ لوگوں کو یہ سن کر بڑا تعجب ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو بلایا اور اس کے حالات معلوم کیے۔
بیوی نے بتلایا کہ وہ تمام دن شراب کے نشے میں رہتا تھا۔ بزرگ نے پوچھا کیا تم سوچ کر بتلا سکتی ہو کہ وہ کبھی نیک عمل کر لیا کرتا تھا؟ بیوی نے کہا ہاں، اس میں 3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ جس دن وہ شراب کے نشے میں نہیں ہوتا تھا صبح کے وقت کپڑے بدلتا تھا اور وضو کر کے باجماعت نماز ادا کرتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے گھر میں 1-2 یتیم بچے ہر وقت موجود رہتے تھے جن پر وہ اپنی اولاد سے زیادہ شفقت کرتا تھا اور ہر وقت ان کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا۔ تیسری یہ کہ وہ رات کی تاریکی میں رو رو کر کہا کرتا تھا اے اللہ، تو اس خبیث سے یعنی مجھ سے دوزخ کا کون سا گوشہ بھرنا چاہتا تھا۔ بزرگ یہ سن کر واپس چلے گئے اور ان کے ذہن میں جو خلجان تھا وہ رفع ہو گیا۔ صلہ ابن شیم سے منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کی تدفین کے بعد قبر پر یہ شعر پڑھا فَإِن تَنْجُو مِنْهَا تَنْجُو مِنْ ذِي عَظِيمَ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا أَخَالُكَ نَاجِيَ، اگر تو نے نجات پالی تو ایک زبردست مرحلے سے نجات پائے گا، ورنہ مجھے خیال نہیں کہ تو نجات پا سکے گا۔ قبر کا حال اور قبور پر بزرگ کے اقوال۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ زاہد کون ہے؟ فرمایا وہ شخص جو قبر کو اور اپنے جسم کے گلنے سڑنے کو فراموش نہ کرے اور دنیا کی زائد زینت ترک کر دے اور باقی رہنے والی چیز کو فنا ہو جانے والی چیز پر ترجیح دے اور اپنی زندگی میں آنے والے کل کو شمار نہ کرے اور خود کو قبر والوں میں تصور کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ قبرستان کے پڑوس میں کیوں آباد ہیں؟ فرمایا وہ بہترین اور سچے پڑوسی ہیں، اپنی زبانیں روکتے ہیں اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما رأیت منظر الا والقبر افدع منه، میں نے کوئی چیز قبر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزر چکی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ قبرستان گئے، آپ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے، میں آپ سے لوگوں میں سب سے نزدیک تھا، آپ رونے لگے، میں بھی رویا اور دوسرے لوگ بھی روئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کیا آپ کو دیکھ کر روتے ہیں۔ فرمایا یہ میری والدہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے، میں نے اپنے رب سے والدہ محترمہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی، چنانچہ مجھے اجازت دے دی گئی۔ میں نے اللہ سے دعائے مغفرت کے لیے بھی اجازت چاہی تھی مگر اس سے منع کر دیا گیا، اس لیے مجھ پر وہ رقت غالب ہو گئی جو اولاد کو والدین کے لیے ہوتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ایک قبر پر کھڑے ہوئے اور اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ جنت دوزخ کے ذکر پر نہیں روتے اور جب قبر پر کھڑے ہوتے ہیں تو روتے ہیں؟ فرمایا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر آدمی اس سے نجات پا لیتا ہے تو بعد کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں اور اگر نجات نہیں پاتا تو بعد کی منزلیں دشوار رہتی ہیں۔ اور یہ ترمذی، ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ ایک قبرستان دیکھ کر سواری سے اترے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا ایسا تو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ فرمایا میں نے قبر والوں کو اور اس چیز کو جو ان کے درمیان ہے یاد کیا تو یہ بہتر جانا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی قربت حاصل کروں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم سے سب سے پہلے اس کی قبر گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے میں کیڑوں کا گھر ہوں، تنہائی، اجنبیت اور تاریکی کا مکان ہوں، یہ تو میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا ہے، تو نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا، میں تمہیں اپنی مفلسی کے دن کے متعلق نہ بتلاؤں؟ یہ وہ دن ہے جس میں قبر کے اندر رکھا جاؤں گا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ قبروں کے پاس بیٹھتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، میں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں جو مجھے میری آخرت یاد دلاتے ہیں، اور جب میں ان کے پاس نہیں ہوتا تو میری غیبت نہیں کرتے۔ جعفر ابن محمد رات کو قبرستان میں جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے قبر والو، جب میں تمہیں پکارتا ہوں تو تم جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر فرمایا، بخدا ان کے اور جواب کے درمیان کوئی شے حائل ہے، اور گویا میں بھی ان جیسا نہیں ہوں۔ پھر صبح تک نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے ایک ہم نشین سے ارشاد فرمایا، اے فلاں، میں تمام رات قبر اور اس کے رہنے والے کے متعلق سوچتا رہا اور جاگتا رہا۔ اگر تو مردے کو 3 دن کے بعد قبر میں دیکھ لے تو اس کے قرب سے وحشت زدہ ہو جائے، جبکہ زندگی میں تو اس سے مانوس تھا۔ تو ایک ایسا گھر دیکھے جس میں کیڑے دوڑتے ہیں، پیپ بہتی ہے اور کیڑے اس کا جسم کھاتے ہیں۔ گھر بدل گیا ہے، کفن پرانا ہو گیا ہے، جبکہ وہ بہترین خوشبوؤں میں بسا ہوا، صاف ستھرا اور پاکیزہ تھا۔ راوی کہتے ہیں، یہ کہہ کر آپ نے ایک زبردست چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ یزید الرقاشی رضی اللہ عنہ کہتے تھے، اے وہ شخص جو اپنی قبر میں مدفون ہے اور اپنے مدفن میں تنہا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی ہے تو اس کے اعمال ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ تجھے کون سے اعمال سے خوشخبری ملی ہے اور اپنے کن بھائیوں پر رش کیا ہے۔ یہ کہہ کر اس قدر روتے کہ امامہ تر ہو جاتا۔ پھر بخدا تو اسے اعمال صالحہ سے بشارت حاصل کر اور ان بھائیوں پر رش کر جو اللہ کی اطاعت پر ایک دوسرے سے معاونت کرتے ہوں۔ قبر دیکھ کر آپ اس قدر ڈرا کرتے تھے جیسے ذبح ہوتا ہوا بیل، قبر دیکھ کر آپ اس قدر ڈکراتے جیسے ذبح ہوتا ہوا بیل ڈکراتا ہے۔ حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص قبرستان کے پاس سے گزرے اور اپنے متعلق نہ سوچے اور نہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی خیانت کرنے والا ہے اور مردوں کے ساتھ بھی۔ بکر العابد اپنی ماں سے کہتے ہیں، امی جان، کاش آپ میری پیدائش سے بانجھ رہتیں، اس لیے کہ آپ کے بیٹے کو قبر میں طویل قید ہونے والی ہے، اس کے بعد اگلا سفر درپیش ہے۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے ابن آدم، تجھے تیرا رب سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ اب تو یہ دیکھ کہ تو اپنے رب کی دعوت کہاں سے قبول کرتا ہے۔ اگر دنیا میں قبول کرتا ہے اور سفر کی تیاری کرتا ہے تو تجھے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اگر قبر میں کرتا ہے تو تجھے اس سے روک دیا جائے گا۔ حسن ابن صالح جب قبروں کے پاس سے گزرتے تو کہتے، تمہارے ظاہر اچھے ہیں لیکن مصیبتیں تمہارے اندر ہیں۔ عطا سلمی رحمۃ اللہ علیہ کا دستور یہ تھا کہ جب رات ہو جاتی تو قبرستان تشریف لے جاتے اور کہتے، اے قبر والوں، تم مر گئے ہو، ہائے افسوس، تم نے اپنے اعمال کا مشاہدہ کر لیا ہے، وائے افسوس۔ پھر کہتے، کل کے دن قبر میں عطا ہوگا۔ فوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بکثرت موت کا ذکر کرتا ہے اسے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ملتا ہے، اور جو موت سے غافل رہتا ہے اسے دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا دیا جاتا ہے۔ ربی ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر میں ایک قبر نما گڑھا کھود رکھا تھا۔ جب کبھی اپنے دل میں سختی محسوس کرتے اس میں لیٹ جاتے اور جب تک چاہتے لیٹے رہتے۔ پھر یہ آیت پڑھتے، رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، پارہ نمبر 18، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 99 اور 100۔ اے میرے رب، مجھ کو پھر واپس بھیج دیجئے تاکہ جس دنیا کو میں چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ پھر یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے، اے ربی، تیرے رب نے تجھے واپس کر دیا ہے، اب عمل کر۔
احمد ابن حرب کہتے ہیں کہ زمین ایسے شخص پر تعجب کرتی ہے جو اپنے لیٹنے کی جگہ درست کرتا ہے اور اس پر سونے کے لیے بستر بچھاتا ہے، اور کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو اپنے دیر تک سڑتے رہنے کو کیوں نہیں یاد کرتا؟ تیرے اور میرے درمیان کوئی چیز خالی نہیں ہوگی۔ میمون ابن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قبرستان گیا۔ آپ قبریں دیکھ کر رو پڑے، پھر مجھ سے فرمانے لگے کہ اے میمون، یہ ہمارے آباء و اجداد بنو امیہ کی قبریں ہیں، اب ایسے ہو گئے ہیں گویا دنیا والوں کے ساتھ ان کی لذتوں میں شریک ہی نہیں تھے۔ دیکھو کیسے شکست خوردہ پڑے ہوئے ہیں، ان پر مصائب ٹوٹ پڑے ہیں اور بوسیدگی پختہ ہو گئی ہے، کیڑے ان کے جسموں میں آرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد روئے اور کہنے لگے بخدا میں ان قبر والوں میں سے کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ گیا ہو۔ ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، جب وہاں سے واپس آنے لگا تو ایک آواز آئی کہ اے ثابت، تو قبرستان والوں کی خاموشی سے فریب مت کھانا، ان میں سے بہت سے نفوس مغموم ہیں۔ روایت ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے شوہر حسن ابن الحسن کا جنازہ دیکھا اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر یہ شعر پڑھا، وَكَانُوا رَجَاءً ثُمَّ أَمْسُوا رَزِيًّا لَقَدْ عَزْمَتْ تِلْكَ الزَّوَايَا وَجَلَتْ۔ پہلے امید تھے پھر مصیبت کا باعث بن گئے، یہ مصیبتیں کس قدر عظیم اور زبردست ہیں۔ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر کی قبر پر ایک خیمہ لگا لیا تھا، سال بھر تک وہیں مقیم رہیں، اس کے بعد خیمہ اکھاڑ کر مدینہ منورہ واپس چلی گئیں۔ جس وقت واپس ہو رہی تھیں جنت البقیع کی طرف سے آواز آئی، کیا کھوئی ہوئی چیز واپس مل گئی؟ دوسری جانب سے آواز آئی، بلکہ مایوس ہو کر واپس ہوئی۔ ابو موسیٰ التیمی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرزوق شاعر کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس کے جنازے میں بصرے کے بڑے بڑے لوگ شریک تھے، ان میں حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرزدق سے پوچھا، اے ابو فراس، تو نے اس دن کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرزدق نے کہا، 60 برس سے اللہ کی وحدانیت کی گواہی اس دن کے لیے دے رہا ہوں۔ جب تدفین مکمل ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھے، اخاف وراء القبر ان لم تعافینی اشد من القبر التهابا وعدیقا اذا جاءنی یوم القیامة قائد عنیف وسواق يسوق الفرزدقا لقد خاب من اولاد آدم من مشی الى النار مغلول القلادة ازرقا۔ اگر تیرا عفو و کرم شامل حال نہ ہوا تو میں قبر کے بعد اس سے بھی سخت تنگی اور سوزش سے ڈرتا ہوں۔ جب قیامت کے دن کوئی سخت گیر قائد اور ہنکانے والا آئے گا اور فرزدق کو ہنکا کر لے جائے گا، بلا شبہ آدم کی اولاد میں وہ شخص ناکام ہے جو پابا زنجیر اور نیلگوں رنگ کے ساتھ دوزخ کی جانب بڑھے گا۔ قبر والوں کے سلسلے میں لوگوں نے یہ شعر بھی کہے ہیں، قف بالقبور وقل على ساحاتها ومن منكم المغمور في ظلماتها ومن المكرم منكم في قعرها قد ذاك برد إلا من روعاتها أما السكون لذي العيون فواحد لا يستبين الفضل في درجاتها لو جاء وبوك لا خبروك بالسن تصف الحقائق بعد من حالاتها أما المطيع فنازل في روضة يقضي إلى ما شاء من دوحاتها والمجرم الطاغي بها متقلب في حفرة ياوي إلى حياتها وأقارب تسعي إليه فروه في شدة التعذيب من لدغاتها
قبروں پر کھڑے ہو اور ان کے میدانوں میں پہنچ کر پوچھو کہ تم میں سے کون ان کی تاریکیوں میں گرفتار ہے اور کون ان کی گہرائی میں مکرم و معزز ہے اور اس کی دہشتوں سے امن کی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہے۔ بظاہر سب پر یکساں سکون نظر آتا ہے اور ان کے درجات میں کوئی فرق معلوم ہی نہیں ہوتا، لیکن اگر انہوں نے تجھے جواب دیا تو وہ ایسی زبانوں سے تجھے خبر دیں گے جو قبور کے تمام حالات و حقائق بیان کر دیں۔ اطاعت گزار ایک باغ میں ٹھہرے گا اور اس باغ میں جہاں چاہے گا جائے گا، اور مجرم و سرکش بندہ آگ کے گڑھے میں تڑپے گا اور اس کے سانپوں کی پناہ لے گا، بچھو اس کی طرف بڑھیں گے اور اس کی روح ان کے ڈسنے سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگی۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی عورت کے پاس گزرے جو کسی قبر پر بیٹھی ہوئی ہے، یہ شعر پڑھ رہی تھی: کرمت الحیات ولا تلتہا اذا کنت فی القبر قد احدوک فکیف اذوق لطعم القری وانت بیمناک قد صدوک۔ تو زندگی سے محروم ہوا اور اسے دوبارہ نہ پا سکا کیونکہ لوگوں نے تجھے قبر میں دفن کر دیا، بھلا میری آنکھوں میں نیند کہاں سے آئے کہ تو زمین کو تکیہ بنائے لیٹا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی: اے بیٹے، کیڑے نے تیرا کون سا رخسار کھانا شروع کیا ہے؟ داؤد نے یہ سن کر ایک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس گزرا اور میں نے شعر پڑھے: آتیت القبور فنادیتها فأین المعظم والمحتقر وأین المدل بسلطانه وأین المزکی اذا مفتخر۔ میں قبروں پر گیا اور قبر والوں کو آواز دی کہ کہاں ہیں عزت دار اور حقیر لوگ، اور کہاں ہیں وہ جو اپنی سلطنت پر نازاں تھے، اور کہاں ہیں وہ جو فخر و غرور میں مبتلا تھے۔ مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی یہ شعر پڑھ ہی رہا تھا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی، لیکن جس شخص کی یہ آواز تھی وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا: تفانوا جميعا فما مخبر وماتوا جميعا ومات الخبر تروح وتغدو نبات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور فيا سائلي عن أناس مدوا أما لك فيما ترى معتبر۔ سب لوگ فنا ہو گئے، اب کوئی خبر دینے والا نہیں ہے، تمام لوگ مر گئے اور خبر بھی مر گئی۔ زمین کے کیڑے صبح و شام آتے ہیں اور ان صورتوں کے محاسن مٹاتے ہیں۔ اے وہ شخص جو گزر جانے والے لوگوں کا حال پوچھتا ہے، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے کیا اس میں تیرے لیے عبرت نہیں ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ میں یہ شعر سن کر روتا ہوا واپس آیا۔ کتبوں پر لکھے ہوئے شعر، ایک قبر کے کتبے پر یہ دو شعر درج تھے: تناہیک احداث وہن سموت وسکانها تحت التراب خفوت ایا جامع الدنیا لغیر بلاغا لمن تجمع الدنیا وانت تموت۔ قبریں خاموش ہیں لیکن زبان حال سے تجھے اپنے راز سے آگاہ کر رہی ہیں، اور ان میں رہنے والے مٹی کے نیچے سوئے ہوئے ہیں۔ اے وہ شخص جو لامحدود دنیا جمع کرتا ہے، تو یہ دنیا کس لیے جمع کر رہا ہے جبکہ تجھے مرنا ہے؟ ایک قبر کے کتبے پر یہ دو شعر لکھے ہوئے تھے: ایا غانم اما زراک فواسع وقبرک معمور الجوانب محکم وما ينفع المقبور عمران قبره اذا كان فيه جسمه يتهدم۔ اے غنیمت لوٹنے والے، اگرچہ تیرا گھر کشادہ ہے اور تیری قبر ہر جانب سے آباد اور مستحکم ہے، مگر قبر کے اندر جو شخص موجود ہے اس کو قبر کی آبادی سے کیا نفع ہو سکتا ہے جبکہ اس میں اس کا جسم گرا رہا ہو۔ ابن السماک کہتے ہیں کہ میں قبرستان میں گیا، وہاں ایک قبر پر یہ شعر کندہ تھے: یمر اقاربی جنوبات قبری کأن اقاربی لم یعرفونی
ذو المیراث یقتسمون مالی وما یلون ان حجدوا دیونی وقد اخذوا سہامهم وعاشوا فیاللہ اسرع ما نسونی۔ میرے اقارب میری قبر کے برابر اس طرح گزر جاتے ہیں گویا مجھے جانتے ہی نہیں ہیں۔ میراث والے میرا مال تقسیم کر لیتے ہیں اور ذرا سی دیر میں میرے قرضوں کا انکار کر دیتے ہیں، اپنے اپنے حصے لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، حالانکہ جتنی جلد انہوں نے مجھے فراموش کیا ہے اس سے کہیں جلد امر الہی ان تک پہنچنے والا ہے۔ ایک قبر پر انہوں نے یہ چند اشعار لکھے ہوئے دیکھے، ان الحبیب من الاحباب مختلس لا یمنع الموت بواب ولا حرس فکیف تفرح بالدنیا ولذتها یا من یعد علیہ اللفظ والنفس اصبحت یا غافلا فی النقص منغمسا وانت دہرک فی اللذات منغمس لا يرحم الموت ذا جهل لغرته وللذي كان منه العلم يقتبس كم أخرس الموت في قبر وقفت به عن الجواب لسانا ما به خرس قد كان كسرك معمورا له شرف فقبرك اليوم في الأجداث مندرس۔ احباب میں سے ایک حبیب اچک لیا جاتا ہے، موت کو کوئی دربان یا پہرے دار روک نہیں سکتا۔ تو دنیا اور اس کی لذت پر کیسے خوش ہوتا ہے جبکہ تیرے الفاظ اور سانس کم ہوتے جا رہے ہیں اور تو لذات میں غرق ہو رہا ہے۔ موت نہ کسی جاہل پر رحم کرتی ہے اور نہ کسی ایسے شخص پر جس سے علم کی روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ موت نے کتنی ہی زبانوں کو قبر میں جواب سے ساقط کر دیا ہے، حالانکہ وہ گونگی نہیں تھیں۔ تیرا محل آباد تھا، اس کی عظمت تھی، اور آج تیری قبر کے آثار مٹ رہے ہیں۔ ایک قبر پر یہ اشعار درج تھے، وقفت علی الاحبۃ حین صفت قبورہم کافراس الریحان فلما ان بکیت وفاد دمعی رأت عینای بینہم مکانی۔ میں احباب کے پاس سے اس وقت گزرا جب ان کی قبریں گھڑ دوڑ کے گھوڑوں کی طرح برابر ہو گئیں۔ جب میری آنکھوں نے ان کے درمیان اپنی جگہ دیکھی تو میں رو پڑا۔ ایک حکیم کی قبر کے کتبے پر مندرجہ ذیل اشعار کندہ تھے، قد قلت لما قال لی قائل قد صار لقمان الى رمسه فأين ما يوصف من طبه وحسقه في الماء مع جسه حيهات لا يدفع عن غيره من كان لا يدفع عن نفسه۔ جب مجھ سے کسی کہنے والے نے کہا کہ لقمان اپنی قبر میں جا سویا ہے تو میں نے اس سے پوچھا اب وہ طب کہاں گئی جس میں وہ مشہور تھا، اور قارورہ شناسی میں اس کی مہارت کہاں گئی؟ وہ دوسروں کو امراض سے کیسے بچا سکتا تھا جبکہ وہ خود سے امراض دور نہیں کر سکتا؟ ایک قبر پر یہ چند اشعار لکھے ہوئے تھے، یا ایھا الناس کان لی امل قصر بی ان بلوغه الاجل فلیتق اللہ ربہ رجل امکنہ فی حیاتہ العمل ما انا وحدی نقلت حیث ترى کل الی مثلہ سلینتقل۔ اے لوگو، میری بھی ایک آرزو تھی جس تک پہنچنے سے میری موت مانع رہی ہے۔ جو شخص دنیا میں عمل کر سکتا ہو اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تنہا میں ہی یہاں منتقل نہیں ہوا ہوں بلکہ ہر شخص کو یہیں پہنچنا ہے۔ یہ اشعار قبروں پر اس لیے لکھے گئے ہیں کہ ان کے رہنے والے موت سے پہلے عبرت پکڑنے میں کوتاہ تھے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو دوسرے کی قبر کو دیکھ کر خود کو اسی میں تصور کرے اور قبر والوں کے ساتھ ملنے کی تیاری کرے، اور یہ بات جان لے کہ وہ لوگ اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک وہ ان میں شامل نہیں ہو جائے گا۔ اسے یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر قبر والوں کو وہ ایک دن
دے دیا جائے جسے وہ ضائع کر رہا ہے تو اس کے نزدیک یہ دن دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے ہو، کیونکہ اب انہیں عمر کی قدر و منزلت کا علم ہوا ہے اور اب ان پر حقائق امور منکشف ہوئے ہیں۔ انہیں عمر کے ایک دن پر حسرت اس لیے ہے تاکہ کوتاہی کرنے والا اس ایک دن کے ذریعے گزشتہ کوتاہیوں کی تلافی کر سکے اور عذاب سے محفوظ رہ سکے، اور توفیق یافتہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا مرتبہ بلند ہو اور ثواب زیادہ ملے۔ گویا انہیں عمر کی قدر کا علم اس وقت ہوا ہے جب وہ پوری ہو چکی ہے، اور زندگی کی ایک ساعت ضائع جانے پر افسوس اس وقت ہوا ہے جب اس کی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے، اور تجھے یہ ساعت حاصل ہے۔ ہو سکتا ہے تجھے اس جیسی بے شمار ساعتیں ملیں اور تو انہیں ضائع کر دے۔ اگر تو نے سبقت کر کے اپنی ساعتوں سے اپنا حصہ وصول نہیں کیا تو اس وقت حسرت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جب یہ ساعتیں گزر جائیں گی اور معاملہ اختیار سے باہر نکل جائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بھائی کو خواب میں دیکھ کر کہا، الحمدللہ رب العالمین، تو زندہ ہے۔ اس نے کہا، اگر یہ کلمہ جو تو نے ادا کیا ہے میں کہنے پر قادر ہو جاؤں تو یہ بات میرے لیے دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی۔ کیا تجھے وہ وقت یاد نہیں جب مجھے دفن کیا جا رہا تھا اور ایک شخص نے وہاں سے اٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھی تھی؟ اگر مجھے 2 رکعت پڑھنے کی قدرت مل جائے تو یہ 2 رکعت میرے لیے دنیا بھر کی نعمتوں سے زیادہ محبوب ہو۔